السلام علیکم دوستو، فیضان علی ٹی وی کی جانب سے میں ہوں فیضان علی ظفر۔ آج ہم دنیا کے سب سے عظیم شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے، اور ان کی تمام حالات زندگی اور ان کی تمام کہ وہ کس طرح مؤثر کن شخصیات تھیں، اور ان کی بہت ساری متاثر کن شخصیات میں ان کا پہلا نمبر کس طرح آیا، اور اسے مسلمانوں کے علاوہ دیگر گورے بھی مانتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 عیسوی سے 632 عیسوی تک ان کی زندگی رہی ہے۔ ممکن ہے کہ انتہائی متاثر کن شخصیات کی فہرست میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمار سب سے پہلے کرنے پر آپ چند لوگ احباب حیرت اور کچھ اعتراض بھی کر رہے ہوں گے، لیکن یہ واحد تاریخی ہستی ہے جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر برابر طور پر کامیاب رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزانہ طور پر اپنی مساعی کا آغاز کیا اور دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک مذہب کی بنیاد رکھی اور اسے پھیلایا۔ وہ ایک انتہائی مؤثر سیاسی رہنما بھی ثابت ہوئی ہے۔ آج 1300 برس گزرنے کے باوجود ان کے اثرات دنیا پر اور مسلم دنیا پر گہرے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر شامل متعدد دیگر شخصیات جو آگے ان کے بارے میں بات کی جائے گی، وہ دنیا کے تہذیبی مراکز میں پیدا ہوئی ہے، اور وہیں ایسے لوگوں میں پلے بڑے جو عموماً اعلیٰ تہذیب یافتہ یا سیاسی طور پر مرکزی حیثیت کی اقوام تھیں۔ اس کے برعکس ان کی پیدائش جنوبی عرب میں مکہ شہر میں 570 عیسوی میں ہوئی۔ یہ تب تجارت، فنون اور علم کے مراکز سے بہت دور دنیا کا کینوسی گوشہ تھا۔ وہ 6 برس کے تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اور ان کے والد کا انتقال ان کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا۔ ان کی پرورش عام واضح پر ہوئی۔ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ان پڑھ تھے۔ 25 برس کی عمر میں جب ان کی شادی ایک اہل ثروت عورت سے ہوئی تو ان کی مالی حالت میں بہتری پیدا ہوئی، تاہم 40 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے لوگوں میں ان کا ایک غیر معمولی انسان ہونے کا تاثر قائم ہو چکا تھا۔ تب زیادہ تر عرب اصنام پرست تھے، وہ متعدد دیوی دیوتاؤں پر ایمان رکھتے تھے۔ مکہ میں البتہ عیسائیوں اور یہودیوں کی مختصر آبادیاں بھی موجود تھیں۔ انہی کے توسط سے آپ واحد خدا مطلق کے تصور سے شناس ہوئے۔ جب ان کی عمر 40 برس تھی، انہیں احساس ہوا کہ خدائے واحد کی ذات مبارک ان سے اپنے فرشتے جبریل کی وسعت سے ہم کلام ہے، اور یہ کہ انہیں سچے عقیدے کی تبلیغ کے لیے منتخب کیا گیا تھا، فرمانروا بن گئے۔ اگلے چند برسوں میں ان کے پیروکاروں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا، اور مدینہ اور مکہ کے بیچ چند جنگیں لڑی گئیں، جن کا اختتام 630 عیسوی میں آپ کی فتح اور مکہ میں بطور فاتح واپسی پر ہوا۔ ان کی زندگی کے اگلے 250 برسوں میں عرب قبائل سرات سے ان نئے مذاہب کے دائرے میں داخل ہوئے۔ 632 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا تو آپ جنوبی جزائر ہائے عرب کے مؤثر ترین حکمران بن چکے تھے۔ عرب کے بدو قبائل تنخواہ جنگجوؤں کی حیثیت جانے جاتے تھے، لیکن وہ تعداد میں کم تھے۔ شمالی زرعی علاقوں میں آبادی وسیع بادشاہتوں کی افواج کے ساتھ ان کی کوئی برابری نہیں تھی، تاہم آپ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ انہیں یکجا کیا۔ یہ واحد وہ راستہ تھا جس پر آپ ایمان لے آئے۔ ان مختصر عرب فوجیوں نے انسانی تاریخ میں فتوحات کا ایک حیران کن سلسلہ قائم کیا۔ جس دریائے عرب کے شمال میں ساسانیوں کی نئی ایرانی سلطنت قائم تھی، شمال مغرب میں بازنطینیوں یا مشرقی سلطنت روم تھی، جس کا محور کانسٹینٹی نوپل تھا۔ باللحاظ تعدد عرب فوج کا اپنے حریفوں سے کوئی جوڑ نہیں تھا، تاہم میدان جنگ میں معاملہ مختلف تھا۔ ان پر جوش عربوں نے بڑی تیزی سے تمام میسوپوٹیمیا، شام اور فلسطین فتح کیا۔ 642 عیسوی میں مصر کو بازنطینی تسلط سے چھینا، جبکہ 637 عیسوی میں جنگ قادسیہ اور 642 میں نہاد کی جنگ میں ایرانی فوجیوں کو تخت و راج کیا۔ تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور قریبی صحابہ ابوبکر اور عمر الخطاب کی زیر صدارت ہونے والی ان عظیم فتوحات پر ہی مسلمانوں نے اکتفا نہ کیا۔ 711 عیسوی تک عرب فوجیں شمالی افریقہ کے
پار بحر الکنوز تک اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ چکی تھیں۔ پھر وہ شمال کی طرف مڑے اور ابنائے جبرالٹر کو عبور کر کے اسپین میں دیسی گوتھک سلطنت پر قبضہ کیا۔ ایک دور میں تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان تمام مسیحی یورپ پر قابض ہو جائیں گے۔ تاہم 732 عیسوی میں تور کی مشہور جنگ میں جبکہ مسلمان فوجیں فرانس میں داخل ہو چکی تھیں، فرانک قوم کی فوجوں نے انہیں بالآخر شکست فاش دی۔ جنگ و جدل کی اس صدی میں انہیں بدی قبائل نے نبی کے الفاظ سے حرارت لے کر ہندوستان کی سرحدوں سے بحر کنوز تک ایک عظیم سلطنت استوار کر لی۔ اتنی بڑی سلطنت کی اس سے پہلے تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جہاں ان افواج نے فتوحات حاصل کی، وہاں بڑے پیمانے پر لوگ اسے نئے عقیدے کی جانب مائل ہوئے، لیکن یہ تمام فتوحات پائیدار ثابت نہیں ہوئی۔ ایرانی اگرچہ اسلام سے وفادار رہے، لیکن انہوں نے عربوں سے آزادی حاصل کر لی۔ اسپین میں 7 صدیاں خانہ جنگی جاری رہی اور بالآخر تمام جزائر ہائے اسپین پر بھی پھر سے مسیحی غلبہ ہو گیا۔ قدیم تہذیب کے یہ دو گہوارے میسوپوٹیمیا اور مصر عرب کے تسلط میں ہی رہے۔ یہی پائیداری شمالی افریقہ میں بھی قائم رہی۔ اگلی صدیوں میں یہ نیا مذہب مسلم فتوحات کی حقیقی سرحدوں سے بھی پرے پھیل گیا۔ آج افریقہ اور وسطی ایشیا میں اس مذہب کے کروڑوں پیروکار موجود ہیں۔ یہی حال پاکستان، شمالی ہندوستان اور انڈونیشیا میں بھی ہے۔ انڈونیشیا میں تو اس مذہب نے ایک متحد کر دینے والے عنصر کا کردار ادا کیا۔ برصغیر پاک و ہند میں ہندو مسلم تنازع اجتماعی اتحاد کی راہ میں حائل رکاوٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح انسانی تاریخ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ تمام مذاہب کی طرح اسلام نے بھی اپنے پیروکاروں کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ یہی وجہ ہے کہ قریب سبھی عظیم مذاہب کے بانیان اس کتب میں جو آپ کو یہاں پہ اس چینل میں معلوم ہوں گے ان کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس وقت عیسائی مسلمانوں سے باللحاظ تعداد دگنے ہیں، اس لیے یہ بات عجیب محسوس ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ مسیح سے بلند مقام دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ اول، مسیحیت کے فروغ میں یسوع مسیح کے کردار کی نسبت اسلام کی ترویج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کہیں زیادہ بھرپور اور اہم رہا۔ ہر چند کے عیسائیت کی بنیادی اخلاقی اعتقاد کی تشکیل میں یسوع کی شخصیت بنیادی رہی، یعنی جہاں تک یہ صہیونی عقائد سے مختلف ہیں، سینٹ پال نے ہی صحیح معنوں میں عیسائی الہیات کی ترویج میں حقیقی پیش رفت کی۔ اس نے عیسائی پیروکاروں میں اضافہ بھی کیا اور وہ عہد نامہ جدید کے ایک بڑے حصے کا مصنف بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اسلام کی اہلیت کی تشکیل میں فعال تھے بلکہ اس کے بنیادی اخلاقی ضوابط میں بھی بیان کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسلام کے فروغ کے لیے بھی مساعی کیے، ان کی مذہبی عقیدات کی بھی توضیح کی۔ عیسیٰ مسیح کے برعکس حضرت محمد نہ صرف ایک کامیاب دیندار تھے بلکہ ایک مذہبی رہنما بھی تھے۔ فی الحقیقت وہی عرب فتوحات کے پیش پوست موجود اصل طاقت تھے۔ اس اعتبار سے وہ تمام انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن سیاسی قائد ثابت ہوئے ہیں۔ بہت سے اہم تاریخی واقعات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ناگزیر تھے۔ اگر ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی خاص سیاسی قائد نہ بھی ہوتا، وہ وقوع پذیر ہو کر ہی رہتے۔ مثال کے طور پر اگر سیمن بولیوار کبھی پیدا نہ ہوتا، پھر بھی شمالی امریکہ کالونیاں اسپین سے آزادی حاصل کر لیتیں، لیکن عرب فتوحات کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ اس امر پر اعتبار کرنے میں ہچکچاہٹ کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے بغیر یہ فتوحات ممکن نہیں تھی۔ تاریخ انسانی میں ان سے مماثل ایک مثال 13ویں صدی عیسوی میں ہونے والی منگولوں کی فتوحات ہیں، جو بنیادی طور پر چنگیز خان کے زیر اثر ہوئیں۔ یہ فتوحات عربوں سے کہیں زیادہ وسیع اور عزیز ہونے کے باوجود ہرگز پائیدار نہیں تھیں۔ آج منگولوں کے قبضے میں صرف وہی علاقے باقی رہ گئے ہیں جو چنگیز خان کے دور میں ان کے تسلط میں تھے۔ عرب فتوحات کا معاملہ اس سے بہت مختلف ہے۔ عراق سے مراکش تک عرب